بعض اوقات ہم خوبصورت طلب کو بچانے کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ بہت زیادہ خاموشی ہر بہترین طلب میں فاصلے پیدا کرتی ہے۔ اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے دونوں کو بغیر ہٹی کے بنایا ہے۔ دل محبت سے نرم ہوگا اور زبان اخلاق سے۔ زندگی کو بڑی بڑی خواہشوں کے پورا نہ ہونے پر افسوس کرنے میں ضائع مت کریں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں اور نعمتوں میں خوش رہنا سیکھیے، زندگی بہت خوبصورت لگے گی۔ اللہ وہ ذات ہے جس کی رحمت میں انتہائی جوش و خروش ہے، جس نے اپنی رحمت سے انسان کو عظیم ترین نعمتوں سے نوازا ہے۔ لوٹ کر یادیں آتی ہیں، وقت نہیں۔ زندگی کتنی بدل جائے، اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ نرمی سے بات کرنے کا مطلب بے وقوفی اور کمزوری نہیں، بلکہ عاجزی اور اعلیٰ ظرفی ہے۔ لہجے میں مٹھاس ہو تو لفظ لفظ موتی، اگر لہجے میں سختی ہو تو لفظ لفظ انگار۔ انسان کو کامیاب بننے کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں، اچھے الفاظ کی ادائیگی ہی انسان کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ زندگی میں دو چیزیں یاد رکھیے، جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات کا خیال رکھیے، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو اپنے الفاظ کا خیال رکھیے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان ہی انسان کی دوا ہے۔ اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے، کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سہارا بن جاتا ہے۔ یہی زندگی ہے۔ اللہ پاک حالات بدل دیتا ہے، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ رجوع اور عروج میں 4 حروف ایک جیسے ہیں، بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں عروج دے گا۔ ہمیں اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ کسی انسان کے الفاظ ہمارا سکون چھیننے کا اختیار نہ رکھتے ہوں۔ ایک دوسرے سے پیار کریں، کیونکہ جدائی کبھی وارننگ نہیں دیتی۔ ایک دوسرے سے اس کا حال دریافت کرتے رہیں، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ آخری کال یا ملاقات کب ہوگی۔ ایک دوسرے کے ساتھ برداشت کریں، کیونکہ لفظ کاش جانے والے کو واپس نہیں لا سکتا۔ اور یاد رکھیے کہ زندگی میں ایک مہربان الفاظ مردے کی پیشانی پر بوسہ دینے سے کئی زیادہ بہتر ہے۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من چاہے چند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ ہر انسان اس شخص کے سامنے خود کو مصروف ظاہر کرتا ہے جس کو وہ اہمیت نہ دیتا ہو۔ اگر کوئی انسان ایک سے زیادہ بار آپ کو یہ کہہ کر نظر انداز کرتے کہ میں مصروف ہوں تو سمجھ جائیں آپ غلط دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔ ان عقل مندوں سے دوری اچھی جو آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں، جنہیں یقین و مقدر لکھنے والے پہ وہ انجام سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اپنے رابطے اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط رکھو، یہ وہ رابطے ہیں جو مشکل میں کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ مجھے لگتا ہے کہ کامیابی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہم کسی کی دعاؤں میں رہ جائیں۔ سب سے بدترین خسارہ یہ ہے کہ ہم اپنے رویوں اور عادتوں کی وجہ سے کسی کی دعاؤں سے نکل جائیں، منفی ہو جائیں۔ کوشش کریں کہ اپنا اخلاق اچھا رکھیں تاکہ آپ بنا کسی وجہ کے بھی دعاؤں میں یاد رہ جائیں۔ کوشش کریں جس سے جتنا بھی جس حد تک بھی تعلق ہو، اس تعلق میں مخلص ضرور رہیں، منافقت نہ کریں۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ کو شدید تکلیف پہنچے، مگر آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا کہ آپ مخلص ہیں۔ ہم کسی کے لیے آسانیاں پیدا کریں یا مشکل، وہ ایک نہ ایک دن ہمیں واپس ضرور ملتی ہیں۔ کسی کو کسی چیز کا احساس زبردستی نہیں دلایا جا سکتا۔ اگر ایسا کرنا ممکن ہوتا تو دنیا میں کوئی مسائل ہی نہ ہوتا۔
کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہوا میرے حق میں بہتر تھا۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ زندگی ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنے کا مطلب زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ برائی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، پر اچھائی کے سامنے چھوٹی ہی ہوتی ہے۔ جو چیزیں آپ کے لیے فالتو ہیں، ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے لیے زندگی کی امید ہو۔ وقت بہت بڑا اور گہرا زخم دیتا ہے، اس لیے گھڑی میں پھول نہیں سوئیاں ہوتی ہیں۔ والدین کی خدمت جنت کا دروازہ ہے۔ خوش نصیب لوگ اس دروازے کو زندگی میں اور بد نصیب ان کی موت کے بعد ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تمہارا بہترین دوست وہ ہے کہ جب تم غریب ہو جاؤ تو تم سے محبت میں کمی نہ کرے۔ اچھے حالات میں ساتھ نبھانے والے کو آپ یاد رہتے ہیں، اور جو برے حالات میں کام آیا وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ حسد کرنے والوں کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو وہ اداس ہو جاتے ہیں۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر صبر رکھیے، کیونکہ جس کے اختیار میں وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہمارے رب نے ہمارے مقدر میں سب کچھ بہترین رکھا ہوتا ہے، بس صبر کرے، وہ نوازنے والی ذات نوازے گی۔ دنیا کا سب سے مہنگا لباس انسانیت کا ہے، جس کی قیمت احساس رحم دلی ہے، اور پہننے والا دنیا کا سب سے امیر انسان کہلاتا ہے۔ لوگ ہماری تعریف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے خفیہ گناہ کو چھپا رکھا ہے۔ ہم پر احسان ان لوگوں کا نہیں جو ہماری تعریف کرتے ہیں، بلکہ اس ذات کا ہے جو ہمارے بدعمالیوں کا پردہ فاش نہیں کرتا۔ زندگی امتحان کا ایک سفر ہے۔ زندگی کے جس امتحان میں آپ بری طرح فیل ہو جاتے ہیں، اکثر آگے چل کر وہی آپ کی کامیابی کا ایک روشن پہلو بن جاتا ہے۔ تو زندگی میں ہونے والی ناکامیوں کو بھی سنبھال لینا چاہیے۔ یہ ناکامیاں کئی طریق راستوں پر روشنی بن جاتی ہیں۔ جس کو تم برا سمجھ کر ناپسند کر کے چھوڑ دیتے ہو، اس کو کوئی دوسرا شخص یا چیز اچھا سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں۔ کیا کوئی چیز ایک ہی وقت میں اچھی اور بری ہو سکتی ہے؟ وہ نہ اچھی ہے نہ بری، سوائے اس کے کہ تمہاری میں نے اسے برا بنا دیا، کسی دوسری کی میں نے اسے اچھا بنا دیا ہے۔ غلط فہمیاں دور نہ کی جائے تو وہ نفرتوں میں بدل جاتی ہیں۔ دوستی کی کشتی میں پہلا چھید غلط فہمی کا ہوتا ہے۔ لوگ تکلیف دے رہے ہیں، بات بات پر تانا دے رہے ہیں اور تہمت لگا رہے ہیں، تو ایک بات یاد رکھیے کہ وہ رب کچھ نہیں بولتا۔ وہ واقف ہے ہر زخم سے، لوگوں کے رویوں کو اس کے سپورٹ کر دے۔ آپ کا اجر بہت قریب ہے، بس اس رب پر یقین رکھیے۔ راستے اور فاصلے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ راستے طے کرنے پڑتے ہیں اور فاصلے سمیٹنے پڑتے ہیں۔ دھیان رہے کہ روٹی خاموشیوں سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہیں۔ نمازیں سکون دینے لگتی ہیں جب ہم ان کو وقت پر ادا کرنے لگیں۔ صبر کرو، دیکھنا اللہ اپنی مدد وہاں سے بھیجے گا جہاں تم اپنی ہمت ہار کے لوٹ آئے تھے۔